السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انم تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل الشفا آئی کیئر۔ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سر ڈاکٹر منظور حسین ملک صاحب نے، اور ماشاء اللہ سے سر نے جو ہے وہ ایک پروگرام لانچ کیا ہے، مایوپیا کنٹرول پروگرام۔ اس کے بارے میں آج سر سے ڈیٹیلس لیں گے اور جتنے کوشچنس ہوں گے ان کو ہم کلیئر کریں گے۔ سر تھینک یو فار جوائننگ۔ اور آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ مایوپیا ہوتا کیا ہے اور اس کی کیا سمٹمز ہوتی ہیں، پھر فردر ہم اس پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی مس صاحبہ، یہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے شروع کرایا ہے۔ تو اس میں ایکچولی میوپیا یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں اور بڑوں میں، خاص طور پر بچوں میں مائنس نمبر کے گلاسز کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے۔ بچے چونکہ عام طور پر موبائل پہ بیٹھتے ہیں، گیجٹس دیکھتے ہیں، باہر ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں، آؤٹ ڈور ہی نکلتے، اور گھر میں مائیں بھی وہ بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں اور وہ اپنی کام کاج میں لگ جاتی ہیں۔ تو بچے چونکہ اس کو موبائلز کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے یہ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں میں جو چینجز جو آ رہی ہیں، جو لینز اور اسٹرکچر میں چینجز آ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں مائنس نمبر کی جو اکرنس ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ مائنس نمبر کو ہم کہتے ہیں اپنی اس لینگویج میں مایوپیا۔ تو مایوپیا کی جو ریشو ہے وہ آج کل بہت بڑھ رہی ہے بچوں میں، اور اسی طرح جو بچے حفظ کلاس میں جاتے ہیں ان کا بھی زیادہ ہے ریشو نسبتاً دوسروں کے، کیونکہ وہ بھی بیچارے وہ پڑھتے ہیں، قریب دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، تو ان سے بھی ان میں بھی تو ریشو تھوڑی زیادہ ہے۔ تو مائنس نمبر جو انکریمنٹ ہو رہا ہے، یہ جو آج کل فگرز آ رہی ہیں انٹرنیشنلی جو اس میں، تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً 2050 تک 50% پاپولیشن جو ہے میوپک ہو جائے گی، جبکہ ابھی تو بہت کم ہیں لوگ جو کہ مائنس نمبر کے ساتھ ہیں۔ تو 2050 میں جس طرح یہ حالات جا رہے ہیں، تو تقریباً 50% پاپولیشن جو ہے میوپک ہوگی، مائنس نمبر گلاس لگائے گی۔ تو اس کو روکنے کے لیے اب کچھ ادارے جو ہے انٹرنیشنلی آئی سینٹر جو اچھے ہیں وہ اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی الشفا آئی سینٹر میں، الشفا ہاسپٹل میں مایوپیا کنٹرول سینٹر کا قیام جو ہے وہ عمل بنایا ہے۔ اس میں ہم یہ کریں گے کہ بچوں کو انرول کریں گے اور فردر پھر چیزیں ہم اس کو کریں گے۔ تو بیسیکلی مایوپیا جو ہے یہ مائنس نمبر کے گلاسز کو ہم کہتے ہیں، اور یہ ریشو بچوں میں بہت بڑھ رہی ہے، تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے سر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس پروگرام کی تھوڑی ڈیٹیل بتائیں کہ اس میں کون سے بچے شامل ہوں گے، کیا آپ کے ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں، کس طرح آپ اس کو فردر لے کے چلیں گے۔ جی میں صبح اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک تو ہے انکلوژن کرائٹیریا کہ ہم کن بچوں کو اس میں انرول کریں گے اور ان پہ ورک کریں گے، ان پہ اسٹڈیز کریں گے، ان کو ٹریٹ کریں گے اور ان کو گائیڈ کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ ان میں ہم کس طرح اس نمبر کی انکریمنٹ کو بڑھوتری کو روک سکتے ہیں۔ تو اس میں خاص طور پر ہم -3 والے بچے ایڈ کریں گے۔ -3 والے وہ بچے جن کا انکریمنٹ 0.5%، یعنی آدھا نمبر 0.5 ڈائپٹر، آدھا نمبر جن کا سالانہ بڑھ رہا ہے، ان بچوں کو ہم ایک تو انرول کریں گے۔ دوسرا ایج وائز 5 سال سے 18 سال کی ایج کے بچوں کو اس میں ہم انرول کریں گے، اور پھر ان بچوں کا ہم ایک اپنی فائل بنا لیں گے، ان کے پھر ٹیسٹ کریں گے۔ ٹیسٹ میں ان کے سائیکلوپریجک ریفریکشن ہے، فنڈوسکوپی ہے، پلس ان کے ایکزیل لینتھ چیک کریں گے بچوں کی، ان کا ریکارڈ مینٹین کریں گے۔ اس کے بعد 1 مہینے بعد ان کو دوبارہ دیکھیں گے، اس کے بعد 3 مہینے یا 6 مہینے بعد ان کے فالو اپ وزٹ ہوں گے۔ اس فالو اپ وزٹ میں بھی ان کے یہ ٹیسٹ دوبارہ کریں گے۔ ہم اس ریکارڈ کو پھر کمپیئر کرتے جائیں گے، اپنے پاس سنبھالتے جائیں گے۔ اس اسٹڈی کو ہم پھر چند سالوں تک، کئی سالوں تک لے جائیں گے، اور اس دوران میں ان کو ہم کچھ ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں وہ اویل کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کو جو انسٹرکشنز ہیں، کچھ چیزیں جو ہم ان کو
گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ فزیکلی اس چیز کو بہتر کریں، وہ ان کو پورا پروگرام دیں گے، بچوں کو گائیڈ کریں گے، پیرنٹس کو گائیڈ کریں گے. تو اس طریقے سے اس پروگرام کو ہم لے کے چلیں گے تو اس امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کاوش دوسرے اچھے سینٹر دنیا میں کر رہے ہیں، اس کاوش میں ہم اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈالیں گے، اور اللہ کرے گا کہ اس میں ہماری جو کاوش ہے وہ کافی کامیاب ہوگی، اور کم از کم جو ریٹ آف انکریمنٹ جو ہے معافیہ کی سپیڈ کا، اس کو بھی اگر ہم کم کر سکتے ہیں، ہارڈ کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، یا کچھ انکریمنٹ ریز جو ہے اس کا کم کر لیتے ہیں. مثلا ایک بچے کا نمبر جو ہے وہ 3 سے 6 مہینے میں، سال میں 1 بڑھ جاتا ہے. یہ پہلے بھی اسٹڈی آ رہی ہے، آ رہا ہے اس کا. اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ نمبر اس کا بڑھنے کا جو ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے یا چوتھائی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اس طریقے سے ہماری کامیابی ہوگی. اس کا باقاعدہ ہم اسٹڈی رکھیں گے، ریسرچ کریں گے، اور اس کے علاوہ پھر ٹریٹمنٹ آپشن جو ہے اس کو ہم کام کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں سر ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں کیا بیسیکلی آپ کی، کس کے ذریعے آپ جو ہے اس کو کنٹرول کریں گے، اور پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کن اسٹیپس کو فالو کریں؟ اس کے علاوہ بھی مطلب جنرلی جن بچوں کو کلاسز لگے ہوئے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں یا کچھ اس طرح کا کوئی پریکاشنز ہے جو ان کو لینی چاہیے، اپنے بچوں کو دینی چاہیے، کہ مطلب اس سے جو ہے وہ مائوپیا کی پروگریشن ہم تھوڑی سی جو ہے کم کر سکتے ہیں؟ جی میں صبح ایک تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ان کا جو ریفلیکشن کریں گے اور سائیکلوپریجک ریفلیکشن کے ساتھ ان کو نمبر دیں گے. ایک تو نمبر کی کرائٹیریا کے مطابق ان کو جو ہم اماؤنٹ دیں گے مائوپیا کے لیے گلاسز کی، وہ ایک اسٹینڈرڈ ہوگی کہ ہم ان کو آپٹیمم کریکشن دیں گے، جس سے یعنی ان کی کم از کم ریکوائرمنٹ پوری ہو، دیکھنے میں ان کو دقت نہ ہو. اور ایک جو وشیس سرکل ہے کہ اگر وہ نہیں لگاتے تو نمبر بڑھتا جاتا ہے. کم از کم بچے نمبر لگائیں گے، نمبر اینک لگانے سے وہ ایک تو ہم سپورٹ کریں گے اس بات کو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم ٹریٹمنٹ آپشنز کچھ اویلیبل ہیں، کچھ میڈیسن ہم دے سکتے ہیں قطرے ڈالنے کے لیے، وہ ایڈوائز کریں گے، بچے وہ قطرے ڈالتے رہیں گے، اور اس کو پھر ہم مانیٹر کریں گے کہ ان کا کیا ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ نمبر بڑھنے کی رفتار کچھ کم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ آج کل کچھ لینزز بھی اویلیبل ہو گئے ہیں، آرتھو کے لینزز، وہ ابھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوئے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وہ ابھی ہم باہر سے وہ لینز منگوا کے اس کو ہم پریکٹس میں لے آئیں. تو اس طریقے سے اور بھی آپشن یہ ہیں جو ہم ان کو بچوں کو پیرنٹس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو امپروو کرنا ہے. ایک تو بچوں کی جو انڈور ایکٹیویٹیز، بہت زیادہ بچے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور خاص طور پر گیجٹس میں بیٹھتے ہیں، تو گیجٹس میں ہم نے ایک تو ان کا جو واچ ٹائم ہے وہ کم کرانا ہے. پیرنٹس کو بچوں کو یہ ایڈوائز کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ واچ ٹائم جتنا کم ہو سکے وہ کرنا ہے. دوسرا اسکرین سائز یہ بڑھانا ہے. یہ چھوٹے موبائل پر بیٹھ کر دیکھنے کے بجائے اگر بچہ وہ چیز ویڈیو یا گیم اگر بڑی اسکرین پر دیکھ لیتا ہے تو بڑی اسکرین کا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا. ایک تو وہ دور ہوتی ہے، دور کے علاوہ اس کا جو سائز بڑا ہوتا ہے تو اس کا اتنا برا ایفیکٹ نہیں ہوتا جتنا ہم چھوٹی اسکرین کو فوکس کر کے نزدیک سے دیکھتے ہیں. تو ایک تو ان کو یہ گائیڈ کریں گے کہ اگر واچ ٹائم کم کریں. دوسرا اگر بچے نے کچھ ضروری کام کرنا بھی ہے یا کچھ مجبوراً انہوں نے دیکھنا بھی ہے اگر کچھ چیزیں، تو وہ بڑی اسکرین پہ دیکھیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ 20-20-20 کا رول ہے کہ آپ 20 منٹ تک بچے کو کنٹرول سے اپنا اس کو 20 منٹ تک ویڈیو دیکھنے دیں. 20 منٹ کے بعد اس کو تھوڑا وقفہ دیں، کم از کم 20 سیکنڈ کا، جس میں بچہ دور دیکھے، ونڈو سے باہر، یا کم از کم 20 فٹ سے اوے دور دیکھے چیزوں کو، باہر واک کرے، بھاگے دوڑے، تھوڑا ایکسرسائز کر لے، وہ سب سے اچھا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ مطلب اپنی جگہ پہ بیٹھے تو مجبوری ہے تو یعنی 20 منٹس کے بعد 20 سیکنڈ کا اور 20 فیٹ اوے دیکھنا ہے. تو یہ تھوڑی اگر روٹین میں رکھیں گے تو اس سے کچھ
کنٹرول ہو سکتا ہے. دوسرا اصل میں جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ بیٹھنا، انڈور میں رہنا یہ نقصان دہ ہے. بچوں کو زیادہ تر کوشش کریں کہ گراؤنڈز میں لے جائیں، پلے گراؤنڈ میں لے جائیں، پارک میں لے جائیں، ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھائیں. اور خاص طور پر اس کو چیزیں کچھ امپروو کرتی ہیں. سن لائٹ ہے ہماری، اور فزیکل ایکٹیویٹی ہے، گراؤنڈز ہیں، پلے ایریاز ہیں، پارکس ہیں. یہ چیزیں ایک تو صحت کو امپروو کرتے ہیں، دوسرا یہ چیزیں بہت زیادہ مائوپیا کنٹرول میں اپنا اثر انداز ہیں اور افیکٹو ہیں. تو ان چیزوں کو پیرنٹس کو ہم گائڈ کریں گے جس طرح، تو امید ہے کہ اس سے بھی چیزوں میں امپرومنٹ آئے گی. پلس کوئی میڈیکل ڈراپس ہیں، آئی ڈراپس، تو وہ ہم ساتھ ان کو ایڈوائز کریں گے، جس سے اسٹڈیز میں آ رہا ہے اور کافی سینٹر میں کام ہو رہا ہے، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے، ماپیا کچھ کنٹرول ہوتا ہے. دوسرا ہم کوشش کریں گے کہ آرتھو کے لینزز اگر اویلیبل ہو جاتے ہیں تو اس کے استعمال سے، تو اس کی بھی کافی اچھی یعنی اسٹڈیز ہیں، کافی افیکٹو ہیں وہ، تو اس کو بھی استعمال کریں گے. اس طریقے سے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو انرول کریں، اور انرول کرنے کے بعد ان کے باقاعدہ ٹیسٹ، ان کا پروگرام، ان کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ریسرچ جو ہے ہم کنڈکٹ کریں، تاکہ ہم اس جو کار خیر ہے، یہ ایک بڑھنے والا ایک مسئلہ ہے جو ڈے بائی ڈے بہت کامن ہو رہا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے میں اپنا رول ادا کریں. انشاءاللہ یہ ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ کریں گے. اور ایک اور کوشچن ہے سر کہ جو یہ مایوپیا ہے یہ تھرو آؤٹ دا لائف بڑھتا ہے یا کوئی اس کا اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں اس کی پروگریشن ہوتی ہے اور پھر یہ اسٹاپ ہو جاتا ہے؟ سٹاپ کی تو کوئی ایج نہیں ہے، مایوپیا بڑھتا رہتا ہے. عام طور پر زیادہ تر کیسز جو ہم نے دیکھے ہیں وہ 30-35 سال کی ایج تک بڑھتے ہیں. تو ویسے تو اس کے ٹریٹمنٹ اب آپشن آ گئی ہیں، 20 سال کے بعد، 18 سال کی ایج کے بعد لیسک وغیرہ اور مختلف آپشنز ہیں ریموو کرنے کی. لیکن ہمارا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ ریموول سے زیادہ ہمارا جو ہے اس کا ریٹ، اس کی جو انکریمنٹ، اس کا جو بڑھنے کا جو ریشو ہے، جو ریٹ ہے، اس کو ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ اس کو کم کریں. یعنی ہاں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو نمبر بڑھنے والا ہے، کیونکہ ہم -3 سے ابو والا لے رہے ہیں، تو نمبر تو موجود ہے آلریڈی، اس کو ہم اس طریقے سے ختم تو نہیں کر سکتے. لیکن اس کی جو بڑھنے کی رفتار ہے، مثلا لوگوں کے نمبر بڑھتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں بعض کا 6 نمبر 7 8 تک چلے جاتے ہیں 3 سے لے کر. ہماری کوشش یہ ہے کہ 3 نمبر والے کو اگر آتا ہے ہمارے پاس، ہم انرول کرتے ہیں تو اس کا نمبر بہت زیادہ نہ بڑھے. اگر بڑھتا ہے تو اس کی رفتار سلو ہو کم از کم، یعنی اس کی، اور باقی جو چینجز آنکھ کے اندر ہیں وہ بھی منیمائز ہوں، اور اس کی جو بڑھنے کی رفتار ہے مایوپیا کی وہ کم ہو جائے، کنٹرول ہو جائے اس طریقے سے. اور بڑی ایج میں جا کر تو پھر تو آپشن موجود ہیں نمبر اتارنے والی، وہ پھر استعمال کی جا سکتی ہیں، اتاری جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ مایوپیا میں ایک یہ نہیں ہوتا کہ صرف نمبر بڑھ رہا ہے، آئی میں اسٹرکچرل چینجز بھی ہوتی ہیں. جیسے پیتھولوجیکل مایوپیا ہے، پھر اس میں اسٹیفلوما فارمیشن ہو جاتی ہے، کمپلیکیشنز ہیں. تو وہ پیتھولوجیکل چینجز جو ہیں وہ زیادہ یعنی خطرناک ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم جیسے اس کامیاب ہو جاتے ہیں مایوپیا کنٹرول میں کسی حد تک، تو وہ پیتھولوجیکل چینجز بھی انشاءاللہ منیمائز ہوں گی، کم ہوں گی، جو کہ کافی سیریس ہوتی ہیں سم ٹائم. تو ان کو بھی ہم اس طریقے سے یعنی اس میں جب اس طریقے سے مایوپیا کو کنٹرول کریں گے، بہتر کریں گے، تو پیتھولوجیکل چینجز بھی منیمائز ہوں گی انشاءاللہ. تو اس لیے یہ بہت یعنی اچھا کام ہے، بہت یعنی ایک ضرورت ہے وقت کی. بہت اچھے سینٹر جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، تو ہم بھی اس معاملے میں انشاءاللہ کنٹریبیوٹ کریں گے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر، اور بہت اچھی چیز ہے اس چیز کو آپ اگر اس کی پروگریشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو، یا اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں، لائک کریں اس کو، اور فردر جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو کہ الشفا میں یہ جو ایک پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے
اور لوگ اس سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. کوئی بھی آپ کا کوسچن ہو تو آپ ڈاکٹر صاحب کے واٹس ایپ کے اوپر آپ کو پہلے بھی بتاتے ہیں کلیئر اسکین اور وائس نوٹ ایک ڈراپ کر دیں, سر آپ کو انشاءاللہ رپلائی کریں گے صبح 9 بجے سے 12 بجے تک آن لائن. اور اس کے علاوہ اس کو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم کے لیے. اللہ حافظ. تھینک یو. تھینک یو مس صاحبہ. السلام علیکم.